بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مقلدین کے بارے میں جو ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ مقلد جاہل مطلق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیے اس آدمی نے ایک تصویر بنائی کتاب کی اور اس کے اوپر لکھا فرقہ نام نہاد اہل حدیث کے دین میں نبی کی رائے حجت نہیں۔ اب اس آدمی کو اردو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ معاف کریے قرآن و سنت کو تو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کے بڑوں نے سچ لکھا ہے کہ مقلد جاہل مطلق ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا مفتہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کتاب میں دیکھیے وہ انسان لکھنے والا لکھتا ہے کہ مقلدین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے حجت نہیں، ایک امتی کی رائے حجت ہے۔ اب اس کو صرف ہائی لائٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے حجت نہیں، کس کے نزدیک آگے نہیں پڑھا اور نہ ہی آگے لکھا۔ اور مقلد دین ایک تو جاہل مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ فراڈیا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے ایسے مقلدین سے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دشمن ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے مقلدین دیکھے ہیں جو اپنے فرقے کی رائے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب آپ غور سے پڑھیے اس کتاب کو، دونوں پیج آپ کے سامنے ہیں، اور وہ پوسٹ بنانے والے نے بھی کیا کمال مہارت اختیار کی ہے کہ کن کے نزدیک حجت نہیں۔ حقیقت میں مقلدین کے نزدیک آپ 1000 حدیثیں سامنے رکھ دو اور صحیح سند کے ساتھ وہ حدیثیں سامنے رکھ دو، اس نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کیا غلط ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غلط کہہ رہے ہو۔ یار تم لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو منع کرنا ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے منع کرنا۔ تمہارے بڑوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن تم لوگوں کو عقل نہیں، تم لوگوں کو غیرت نہیں۔ آج کل کے تمہارے یہودی ایجنٹ جو ہے، میں بولتا ہوں نا اندھے انگریزی مقلد ڈرامے باز یہودی ایجنٹ بگوڑے، تو میں سچ بولتا ہوں آج کل کے یہودی ایجنٹ جو ہیں تمہارے مقلدین مفتہیان، تم لوگوں کو الٹ راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تم لوگوں کو بتاتے ہیں تم لوگ سمجھتے ہو وہی دین ہے، وہ دین اصل میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ میں ہمیشہ بار بار بولتا ہوں تب تک آپ کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آنا جب تک خود سے کتابیں لے کر نہیں پڑھتے۔ کسی کے انڈر بیٹھ کر پڑھو گے تو وہ اپنا ہی جو فہم ہے آپ کو سکھائے گا۔ ہمیشہ میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ آپ تراجم والی کتابیں لیں اور ان کو خود سے پڑھیں اور پھر سوال کریں، پھر دیکھیں آپ کے سامنے حقیقت کھلتی ہے یا نہیں کھلتی۔ لیکن یہاں پہ میں دیکھ کے یہ حیران بھی ہو گیا کہ اردو کتاب ہی آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ انسان آگے کیا سمجھے گا۔ یار تھوڑا سا دماغ کھولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے ہٹ کر جب سوچو گے نا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ ہی جانی ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کر کے کم سے کم قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے نا، غور کیجئے، اس کتاب کو میں لکھا ہے کہ مقلدین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی کوئی حجت نہیں، ان کے سامنے ان کے امام کی رائے حجت ہے اور وہ ایک امتی ہے۔ لیکن اس کو غلط رنگ دینے کی اس آدمی نے جان بوجھ کر شاید کوشش کی ہے، یا پھر وہی بات ہے کہ وہ جاہل مطلق تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔